اس تعلق سے میرے بعد آنے والے خطبہ اور مقررین سے آپ انشاءاللہ سماعت کریں گے۔ میں آپ کے سامنے ایک الگ ٹاپک پہ گفتگو کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور ٹاپک ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت کے ساتھ محبت کرنے کا انداز۔ اگر آپ چاہیں تو اس بات پہ سبحان اللہ بھی بول سکتے ہیں۔ دیکھیے، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، اصلاح معاشرہ کانفرنس، جشن دستار بندی، حضرت علامہ عبدالقیوم صاحب قبلہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ آپ حضرات بیٹھ جائیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ خطیب اہل سنت حضرت علامہ عبدالقیوم صاحب قبلہ کی آمد ہوئی ہے۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلیہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اپنے علاقے کی جانی مانی ہستی حضرت علامہ مولانا عبدالقیوم صاحب قبلہ مدظ اللہ العلی ہمارے اور آپ کے بیچ تشریف فرما ہو چکے ہیں۔ تو میں نے جس عنوان پہ گفتگو کرنے کا ارادہ کیا ہے وہ ہے کہ ہمارے آقا کی ہمارے ساتھ محبت کرنے کا انداز۔ جمیل قادری فرماتے ہیں، رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام۔ میرے امام فرماتے ہیں، پہلے سجدے پہ روز ازل سے درود، یادگاری یہ امت پہ لاکھوں سلام۔ دوسرے کلام میں فرماتے ہیں، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے، بیٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک انبیاء اکرام کا ایک مقدس سلسلہ، انبیاء اکرام کی ایک مقدس جماعت اس دنیا میں مبعوث کی گئی، لیکن کسی بھی نبی کی سیرت کو اٹھا کر پڑھیں، کسی بھی نبی کے لمحات کو پڑھیں، لیکن ہمیں یہ خوبی نظر نہیں آتی جو ہمیں اپنے آقا کی ذات میں دکھائی دیتی ہے۔ اور انبیاء اکرام تھے، اپنی امت کے ساتھ محبت ایک حد تک کیا کرتے تھے۔ اگر امت ہدایت پر آ جاتی تھی تو وہ اس کو اپنے محبت کا جامہ پہنایا کرتے تھے، لیکن اگر وہ ہدایت پر نہیں آتی تھی تو پھر اللہ سے دعا کرتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالی عذاب بھیجتا تھا اور امت کو ہلاک کر دیتا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک تبلیغ دین فرمائی، راہ ہدایت کی طرف بلایا، لوگوں کو دین سمجھایا، لوگوں کو اللہ وحدہ لا شریک کی طرف بلایا، لیکن لوگ ادھر نہ آئے تو آپ نے دعا کی، اللہ نے سیلاب نوح، طوفان نوح کی صورت میں اس قوم پہ عذاب نازل کر دیا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے لوگوں کو اپنی طرف بلایا، لوگوں کو دین کی طرف بلایا، اللہ وحدہ لا شریک کی طرف بلایا، تو جو لوگ آئے انہیں لوط علیہ السلام نے اپنے ساتھ لیا، اور جن لوگوں نے آپ کی بات نہیں مانی ان پہ عذاب آ گیا، ان پہ عذاب آ گیا، بستی کو الٹ دیا گیا، پتھراؤ کر دیا گیا، پتھروں کی بارش کی گئی۔ یہ پچھلے انبیاء کرام کی محبت کا انداز تھا، جو اپنی امتوں سے، اپنے چاہنے والوں سے محبت کرتے تھے، اپنی قوم سے محبت فرماتے تھے۔ لیکن قربان جائے آمنہ کے لال پر، قربان جائیے محمد الرسول اللہ کی ذات پر، کہ یہ وہ ذات ہیں کہ جو یہ اس سے بھی محبت کرتے ہیں جو ایمان لے آتا ہے، اور اس سے بھی محبت فرماتے ہیں جو ایمان نہیں لاتا ہے۔ اٹھاؤ طائف کا منظر، اٹھاؤ طائف کی تاریخ کو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ دین کرنے کے لیے طائف میں گئے ہیں، لیکن حال کیا ہوا ہے؟ وہاں کے لوگوں نے پاگل پاگل کے نعرے لگائے ہیں، وہاں کے لوگوں نے پتھراؤ کیا ہے، وہاں کے لوگوں نے پورے جسم کو لہو لہان کر دیا ہے۔ حضرت زید بن حارثہ ہیں، کبھی آگے چلتے ہیں، کبھی پیچھے چلتے ہیں، کبھی دائیں چلتے ہیں، کبھی بائیں چلتے ہیں۔ حضور نے پوچھا، زید یہ کیوں کر رہے ہو؟ کہا، یا رسول اللہ، جب مجھے لگتا ہے پتھراؤ آگے سے نہ ہو جائے تو میں آگے چلنے لگتا ہوں، جب مجھے لگتا ہے پیچھے سے کوئی نقصان نہ پہنچا دے
تو میں پیچھے سے چلنے لگتا ہوں، جب مجھے لگتا ہے کوئی دائیں یا بائیں سے نقصان نہ پہنچا دے تو میں دائیں یا بائیں چلنے لگتا ہوں۔ یہ جانثاری کا جذبہ دیکھیں، یہ قربانی کا جذبہ دیکھیں، یہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار ہیں۔ حضرت زید بن حارثہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر طائف کے میدان میں، طائف کے علاقے میں پتھراؤ کیا گیا، آپ کے پورے جسم کو لہو لہان کر دیا گیا، یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین مبارک خون سے لت پت ہو گئی، خون سے بھر گئی۔ پھر حضرت جبرائیل پہاڑوں کے فرشتے کو لے کے حاضر ہو گئے، عرض کیا یا رسول اللہ، جنہوں نے آپ کو اتنی تکلیف پہنچائی ہے، اگر آپ حکم فرمائیں تو اس طائف کی وادی کو ان دو پہاڑوں سے پیس دیا جائے گا، ان دو پہاڑوں کو ملا کے اس وادی کو ختم کر دیا جائے گا۔ اب تاریخی جملہ نوٹ کریں، پچھلے انبیاء کرام اپنے ان لوگوں سے محبت کرتے تھے جو ایمان لے آتے تھے، اور ان کے لیے دعائیں ہلاکت ہوتی تھی جو ایمان نہیں لاتے تھے، لیکن انہیں نبی آخر الزمان بنا کر کے بھیجا ہے، اللہ نے انہیں رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا ہے۔ جبریل سے فرمانے لگے، جبریل یہ لوگ آج مجھ پہ ایمان نہیں لاتے، نہ لائیں، لیکن مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے ان کی آنے والی نسل مجھ پہ ایمان ضرور لے کے آئے۔ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو ردا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے، بیٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا محبت کرنے کا انداز ہے اپنی امت کے ساتھ۔ جو ایمان لے آئے ان سے تو محبت کی ہی، لیکن جو ایمان بھی نہیں لائے ان سے بھی اس انداز سے محبت فرماتے ہیں کہ آج یہ نہ صحیح تو کل ان کی نسل ضرور ایمان لے کے آئے گی۔ اب میرے نبی کی محبت کا انداز دیکھیں، حضرت جبریل امین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانے کے لیے حضرت ام ہانی کے گھر پہ تشریف لے آئے، مچل کے بول دیجئے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن ہے، بے شک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بستر استراحت پہ آرام فرمائے، حضرت جبریل امین حاضر ہوئے، دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں۔ اب نورانی ذہن سے سوچنے لگے کہ اللہ تبارک و تعالی کا حکم ہے کہ محبوب کو جلدی بلا کے لانا ہے، اور محبوب کا عالم یہ ہے کہ بستر استراحت پہ آرام فرما ہے۔ جب نورانی ذہن سے یہ سوچا، ہاتف غیبی سے آواز آئی، جبریل تمہارے ہونٹ کافور کے ہیں، محبوب کے تلوے نور کے ہیں، کافور میں ٹھنڈک ہوتی ہے، تم اپنے ہونٹوں کو میرے محبوب کے تلووں سے لگا دو، ٹھنڈک محسوس ہوگی، محبوب اپنی آنکھیں کھول دیں گے۔ واہ واہ واہ۔ حضرت جبریل امین نے اپنے کافوری اور نورانی ہونٹوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تلوے مبارک سے لگا دیا، تلوے مبارک سے لگا دیا۔ اب ذرا غور کریں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ حضور ہماری طرح ہیں، غور کریں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ نبی چلتے ہماری طرح ہیں، کھاتے ہماری طرح ہیں، بولتے ہماری طرح ہیں، پیتے ہماری طرح ہیں، سوتے ہماری طرح ہیں۔ میں ان سے کہتا ہوں تم نوری نہیں ہو، جبریل تو نوری ہے، تم جسم رکھتے ہو، جبریل تو جسم نورانی رکھتا ہے۔ وہ جبریل جو فرشتوں کا سردار بھی ہے، اگر وہ بلانے کے لیے آ جائے تو جہاں جبریل کے ہونٹ ہوتے ہیں وہاں ہمارے نبی کا قدم ہوا کرتا ہے۔ اب امام کی زبان میں کہہ لیجئے، سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی۔ آئیں وہ لوگ جو کہتے ہیں حضور ہماری طرح ہے، جبریل سے پوچھو کیا حضور تمہاری طرح ہے؟ سدرا پہ کیوں رک گئے تھے؟ کیا رسول اللہ تمہاری طرح نہیں؟ حضرت جبریل کہیں گے وہ پاگل، وہ بے وقوف، عقل کے اندھے، مفلوج العقل، بات سن، بات یہ ہے جو تم کہتے ہو نا حضور ہماری طرح ہے، حضور ہماری طرح ہے، اگر تمہیں یہ پتہ لگ جائے میں سدرا پہ روکا کیوں تھا تو تم کہنا بند کر دو، اے جبریل سدرا پہ کیوں رک گئے تھے؟ کیا حضور تمہاری طرح نہیں؟ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم کہیں گے اگر میں سدرا پہ رکا تو اس کی وجہ یہ تھی کہ اگر میں حضور کو اپنی طرح سمجھتا
توجہ رکھنا، اگر حضور کو اپنی طرح سمجھتا تو میں حضور سے کہتا رک جائیے ورنہ میرے پر کی طرح آپ بھی جل جائیں گے۔ اگر حضور کو اپنی طرح سمجھتا تو میں کہتا یا رسول اللہ رک جائیے ورنہ میرے پر جل جاتے ہیں، آپ بھی جل جائیں گے۔ حضرت جبریل کہتے ہیں اگر میں اپنے آپ کو حضور کی طرح سمجھتا، توجہ ہے، اگر حضور کو اپنی طرح سمجھتا تو کہتا آگے نہ بڑھے، پر جل جائیں گے، جیسے پر جلتے ہیں ویسے آپ کا جسم نازنی نہ جل جائے۔ اگر اپنے آپ کو حضور کی طرح سمجھتا تو جیسے حضور سدرا سے آگے بڑھ گئے تھے ویسے میں بھی بڑھ جاتا۔ جبریل نے سدرا پہ رک کے بتا دیا نہ حضور میری طرح ہے نہ میں حضور کی طرح ہوں، اس لیے میرے امام نے کہا ہے سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی۔ واہ واہ، ہمارے نبی کی طرح کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ جب جبریل نورانی فرشتہ ہو کے ہمارے نبی کی طرح نہیں ہو سکتا تو پھر یہ چلنے پھرنے والا چوپایا ہمارے حضور کی طرح کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت جبریل امین اپنے لب کافوری نورانی کو لگا دیا، حضور کی آنکھیں بیدار ہوئی۔ حضور نے پوچھا جبریل کیا بات؟ کہا یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بلایا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بلایا ہے۔ تیاریاں شروع کر دی گئیں، تیاریاں ہوئیں، تمام تیاریاں ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں براق پیش کیا گیا، براق پیش کیا گیا۔ حضرت جبریل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ اس براق پہ سوار ہو جائیے، یہ آپ کی سواری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوار ہونے کی نیت سے اپنا قدم مبارک اٹھایا لیکن واپس کر لیا اور آنکھوں سے آنسو ڈھلک کے رخسار کا بوسہ لینے لگے۔ حضرت جبریل امین فکر میں آ گئے کہ یا رسول اللہ آسمانوں کے دروازے آپ کے لیے کھولے گئے، جنت کے دروازے آپ کے لیے کھولے گئے، جنت کو سجایا آپ کے لیے گیا ہے، جہنم کو بند آپ کے لیے کر دیا گیا ہے، فرشتوں کی قطاریں آپ کے لیے لگی ہیں، انبیاء کی صفیں آپ کے لیے لگائی گئی ہیں، تمام چیزوں کو تیار آپ کے لیے کر دیا گیا ہے، یہ براق کی سواری آپ کے لیے ہے۔ یا رسول اللہ میں ایسے 70,000 فرشتے اپنے ساتھ لے کے قافلہ بنا کے آیا ہوں، جن 70,000 فرشتوں کے تحت 70,000 فرشتے ہیں، ایک پورا قافلہ آپ کے ویلکم کے لیے، آپ کے استقبال کے لیے، آپ کے سواگت کے لیے اپنے ساتھ لے کے آیا ہوں۔ لیکن کیا وجہ ہے یا رسول اللہ؟ تمام تیاریاں ہیں، کیا کسی تیاری میں کمی رہ گئی؟ کیا جنت کی سجاوٹ میں کمی رہ گئی؟ کیا فرشتوں کے آنے میں کمی رہ گئی کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو ڈھلک کے، آپ کی آنکھوں سے آنسو ڈھلک کے رخسار کا بوسہ لینے لگے؟ ذرا اپنے دل کو تھام کے سننا۔ حضرت جبریل امین سے میرے آقا فرماتے ہیں اے جبرائیل تیرے آنے میں کوئی کمی نہیں، جنت کے سجانے میں کوئی کمی نہیں، فرشتوں کے جھرمٹ سجانے میں کوئی کمی نہیں، انبیاء کرام کی صفیں لگانے میں کوئی کمی نہیں، آسمانوں کو سجانے میں کوئی کمی نہیں، لیکن یا رسول اللہ پھر کیا وجہ ہے کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو ڈھلک کے رخسار کا بوسہ کیوں لے رہے ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا جبرائیل بات یہ ہے تمام چیزوں کو میرے خاطر سجا لیا گیا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ آج مجھے اپنی امت یاد آ رہی ہے۔ واہ واہ، جبریل مجھے اپنی امت یاد آ رہی ہے۔ حضرت جبرائیل سوچنے لگے اتنا خوشگوار لمحہ ہے، اللہ سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں، ہر چیز کو آپ کے لیے سجایا گیا ہے، لیکن آپ کو اپنی امت یاد آ رہی ہے۔ ارشاد فرمایا جبرائیل پل صراط جو بال سے زیادہ باریک تلوار سے زیادہ تیز ہے، اس سے میری امت اپنے گناہوں کا بوجھ لے کے کیسے گزرے گی؟ اپنے گناہوں کا بوجھ لے کے اس پل صراط سے کیسے گزرے گی؟ یہ میرے آقا ہیں جو ملاقات اپنے رب سے کرنے جا رہے ہیں، لیکن یاد اپنی امت کو کر رہے ہیں۔ میرا امام یہ سبق بہت پہلے دے گیا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے، بیٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اتنا کہا جبریل مجھے اپنی امت یاد آ رہی ہے، حضرت جبریل اپنے نورانی ذہن سے سوچنے لگے کہ اللہ کا جلدی کا حکم ہے، محبوب کو جلدی لے کے آنا ہے، لیکن محبوب کا عالم یہ ہے کہ اپنی امت کو یاد کر کے آنسو بہا رہے ہیں، اپنی امت کو یاد کر کے رنجیدہ ہو گئے ہیں، اپنی امت کو یاد کر کے غمگین ہو گئے ہیں۔ اتنے میں ہاتف غیبی سے آواز آ گئی، جبریل میرے محبوب سے کہہ دو میرے محبوب پریشان نہ ہو، میرے محبوب غمگین نہ ہو، میرے محبوب رنجیدہ نہ ہو، تمہاری امت پل صراط سے ایسے
गुजर जाएगी, जैसे बिजली चमकती है और चमक करके खत्म हो जाती है। मेरे नबी का अंदाज़े मोहब्बत देखे अपनी उम्मत के साथ, मुलाकात अपने रब से करने जा रहे हैं, लेकिन ऐसी हालत में भी अगर याद किसी को फरमा रहे हैं तो वो हम गुनाहगार हैं जिन्हें हमारे आका याद कर रहे हैं। बेशक, वाह 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 वाह, बेशक। हुजूर ने हमें हर लम्हा याद किया है, हर जगह याद किया। अल्लाह तबारक व तआला के कुर्ब में पहुंचे, अल्लाह ने फरमाया महबूब क्या चाहते हो? कहा अस्सालिहून लिल्लाह वत्तालिहून ली, मौला जितने नेकूकार हैं वो सब तू ले ले और जितने गुनाहगार हैं वो सब मुझे दे दे। अल्लाह अकबर, अल्लाह। अगर रब ने कहा महबूब क्या चाहते हो, तो वहां महबूब ने ये नहीं कहा मौला मुझे दुनिया की दौलत दे दे, महबूब ने ये नहीं कहा मौला मेरे खानदान को बढ़ोतरी दे, मेरे खानदान को फजीलत दे, मेरे खानदान को दौलत दे। अगर वहां रब ने पूछ भी लिया महबूब क्या चाहते हो, अस्सालिहून लिल्लाह वत्तालिहून ली, मौला जितने नेकूकार हैं वो सब तू ले ले और जितने गुनाहगार हैं वो सब मुझे दे दे। हुजूर ने अपने दामने करम में हम गुनाहगारों को लिया। आखिर हुजूर ने अपने दामने करम में हम गुनाहगारों को क्यों लिया था? क्यों लिया था? क्यों लिया था? मैदान महशर कायम होगा, जब मैदान महशर लगेगा तो नफसी नफसी का आलम होगा, बाप बेटे से भागता होगा, माँ बेटी से भागती होगी, दोस्त दोस्त के दुश्मन बन जाएंगे, एक दूसरे से सब भागते होंगे, कहीं ये मेरी नेकी ना ले ले, कहीं ये मेरी नेकी ना ले ले। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी मैदान महशर में जहां तमाम अंबिया की बारगाहों से इज़हबू इला गैरी का जवाब मिल जाएगा, वहीं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना दामन थामे कहते होंगे अना लहा, आ जाओ आज मैं तुम्हारे लिए हूँ, आ जाओ आज मेरा दामने वसी तुम्हें छुपाने के लिए है। अल्लामा हसन ने क्या ही अच्छी बात कह दी, ढूंढा ही करें सदरे क़यामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। बेशक, वाह वाह, अस्सालिहून लिल्लाह वत्तालिहून ली, मौला नेकूकार तू ले ले, गुनाहगार मुझे दे दे। मोहब्बत का अंदाज देखे उम्मत के साथ। वाह वाह वाह। अल्लाह ताला के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो अंदाज अपनाया। मैं अपनी तकरीर को ख़त्म करने लगा हूँ। हमारे आका ने हर लम्हा हमें याद किया, हर लम्हा, यहाँ तक कि पैदा हुए सजदे में सर रखा तो पहला अल्लाह की तस्बीह बयान करने के बाद पहला जुमला लब पे आया, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, मौला मेरी उम्मत को बख्श दे, मेरी उम्मत को बख्श दे। जब जसद मुबारक को कब्र अनवर के अंदर रखा गया, हजरत कुसम फरमाते हैं जो हजरत अब्बास के बेटे हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जसद मुबारक को कब्र में रखने के बाद तमाम लोग निकल आए। हजरत कुसम फरमाते हैं आखिर में मेरी बारी थी निकलने की, मैंने सोचा कि अब मैं यहाँ से बाहर निकलूं तो मेरे कानों में एक बिनबिनाहट सी आवाज आने लगी, मेरे कानों में एक ऐसी आवाज आई जैसे कोई गुफ्तगू कर रहा हो। मैंने जब पीछे मुड़ के देखा तो मेरे आका के लबहाए मुबारक हिल रहे थे। हजरत कुसम बिन अब्बास फरमाते हैं कि मैंने अपने कान को हुजूर के लबहाए मुबारका से लगा दिया। जब लबहाए मुबारका से लगाया तो मेरे कानों में एक आवाज आ रही थी, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। अब मुझे कह लेने दिया जाए, मेरे नबी की अपनी उम्मत के साथ मोहब्बत का अंदाज ये है कि अगर वो पैदा हो तो रब्बे हबली उम्मती कहें, अगर वो जिस्मानियत के साथ हयात हो तो रब्बे हबली उम्मती की सदा लगाएं, अगर गार में जाएं तो रब्बे हबली उम्मती की सदा लगाएं, अगर मुसल्ले पे हो तो अपनी उम्मत की बख्शिश की दुआ मांगे, अगर गारे हिरा में हो तो अपनी उम्मत की बख्शिश की दुआ मांगे। और जब हमारे नबी के जसदे मुबारक को कब्र अनवर के अंदर रख दिया जाए फिर भी वहां भी हमारे नबी यही कहते हैं, रब्बे हबली उम्मती, मौला मेरी उम्मत को बख्श दे, मेरी उम्मत को बख्श दे। जो ना भूला हम गरीब